أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. صدق اللہ العظیم. سورہ الانعام میں ہم لوگ ہیں اور اس کے آخری حصے میں ہم لوگ اس وقت ہیں. اور آج کا جو درس ہے وہ 153 آیت نمبر 153 سے ہے. اور اس کا تسلسل یہ ہے کہ پچھلے دروس میں ٹین کمانڈمنٹس جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمائے تھے. تورات میں بھی وہ ہے، انجیل میں بھی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں بھی اس کی تفصیل 10 احکام کی جو تقریباً تمام انبیاء علیہ السلام کی کتابوں میں، صحیفوں میں، شریعتوں میں موجود ہے. ہر نبی کی کتاب میں، شریعت میں، اس کی تعلیمات میں وہ 10 اہم تعلیمات موجود ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قریش کو، مشرکین قریش کو دعوت دی ہے اس میں. اور انہوں نے جو اپنی جانب سے بہت ساری چیزیں حرام قرار دے دی تھی، بہت ساری چیزیں حلال قرار دے دی تھی اپنی جانب سے. بعض اونٹوں کو جب کہ ان کو 2 نر پیدا ہو گئے تو ان کا کھانا حرام قرار دیا گیا تھا عورتوں کے لیے. 4 ہو تو مردوں کے لیے حرام. اور پھر 7 اگر اس نے بچے پیدا کیے تو پھر اس اونٹنی کا استعمال ہی
حرام تھا، تو ایسے من مانی اصول اور ضابطے تحلیل و تہذیب کے انہوں نے گھڑ لیے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں تنبیہ فرمائی تھی کہ وہی اپنی جانب سے یہ کیوں، آپ کو خود شریعت موجود ہے، اللہ کی تعلیمات موجود ہے، اور جو اس سے پہلے تورات تھی، انجیل تھی، اور اب قرآن مجید ہے، تو بجائے اس کے کہ ان کی اتباع کی جائے، اپنے من کی چیزوں سے اپنے من کی چیزیں گھڑنے سے کیا حاصل ہے؟ جو تعلیمات ہے اس کی اتباع کرو۔ اخیر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ 10 باتیں جو ہر شریعت میں، ہر نبی کی شریعت میں موجود تھی، ان کی تفصیل بتائی تھی کہ اس میں جو اہم ترین چیز تھی، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، کہ آؤ یہ ہے اصل چیز جس کی اتباع کرنا ہے۔ کیا ہے وہ؟ شرک نہیں کرنا ہے، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اولاد کو قتل نہیں کرنا ہے، فواحش کے قریب تک نہیں جانا ہے، اور کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا ہے، مال یتیم کے قریب تک نہیں جانا ہے، اور کیل و پیمان کے جو ناپ تول کے جو طریقے ہیں اس میں کوئی ڈنڈی نہیں مارنا ہے۔ یہ چیزیں کام فعدلوا، عدل و انصاف سے کام کرنا ہے، اگرچہ کہ اپنی ذات کے خلاف پڑے۔ وبعہد اللہ اوفو، جو بات کرتے ہو پکی کرو اور اس کو پورا کرو۔ یہ کام کرنے کے یہ کیا ہے کہ وہ فلاں نے اتنے بچے دیے تو لہذا وہ حرام ہو گئی، فلاں نے وہ نر پیدا کیے تو اس کا یہ حال ہو گیا، وہ یہ کیا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ تو بڑی تفصیل سے 2 رکوع میں ہم لوگ وہ جانتے رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے سوالات کیے کہ کیا تو تمہارے کان میں اللہ نے خود کہا ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے؟ آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کام کرنے کے ہیں اہم، اور جو تقریباً تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں پر وہ فرض کیے گئے تھے، جو ان کو بتائے گئے تھے، اس کی تفصیلی گنتی کے کام کرنے کے یہ ہے۔ اور فرمایا آخر میں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مستقیم، صراط مستقیم اسی کو بولتے ہیں، یہ ان چیزوں کی اتباع کرنا، ان پر عمل کرنا، یہ ہے صراط مستقیم۔ فَاتَّبِعُوهُ، اس راستے پہ آؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور اس کے ہٹ کے دوسرے اپنے من مانے راستوں پر مت جاؤ جو تم کو سیدھے راستے سے بھٹکا دے گا۔ یہ اللہ کی جانب سے تم کو وصیت ہے، ہدایت ہے، اور اسی میں تم کو تقویٰ طہارت پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ مضمون لایا گیا کہ رسول پاک علیہ السلام نے جو نبوت کا اعلان کیا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ جی آپ کیسے رسول ہو گئے، کیسی وحی آپ کے پاس آ رہی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں، اس سے پہلے بھی تم سن چکے ہو، تورات نازل ہو گئی، انجیل نازل ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو تم خود مانتے ہو اور دعویٰ کرتے ہو کہ ہم حضرت ابراہیم کی ملت پر ہیں، تو پھر وہ نبیوں کا تسلسل ہی آپ کا تسلسل ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو فرما رہے ہیں ثم آتینا موسیٰ الکتاب، اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب عطا فرمائی تھی، تماماً علی الذی احسن، اور اس کے بعد اس کا تتمہ بھی ہو گیا تھا، یعنی انجیل نازل کی گئی تھی
تو مسیحیین پر دونوں کتابوں کی اتباع تھی، تورات کو بھی ماننا تھا اور انجیل کو بھی ماننا تھا، کیونکہ انجیل نے اعلان نہیں کیا تھا کہ تورات منسوخ ہو گئی ہے۔ تو فرمایا کہ مکملاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام تکمیل کے لیے آئے، یعنی انجیل بھی لائی اور دونوں کو ماننا عیسائیوں کے ذمہ ہو گیا تھا، تورات اور انجیل کو۔ تو فرمایا کہ تفصیل لکل شیء، اور پھر وہ انجیل میں ہر چیز کی تفصیل تھی، وہ ہدی و رحمہ، ہدایت تھی، اس میں رحمت کے احکام تھے اللہ کی جانب سے، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، اور ایسی باتیں تھی کہ ان کو ایمان لانا چاہیے تھا۔ چلیے اب وہ تو ہو گیا، تورات اور انجیل کا معاملہ ہو گیا، وہ دونوں کے دونوں اب منسوخ۔ وہذا کتاب، اب یہ کتاب آئی ہے، انزلناہ، ہم نے اس کتاب کو ایک دم نازل کیا آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے شب قدر میں۔ انزلنا کے معنی ہوتے ہیں ایک دم نازل کرنے کی۔ تو قرآن مجید انزال بھی ہے اور تنزیل بھی ہے، اور تنزیل کے معنی تھوڑے تھوڑے اتارنے کی، اور تھوڑا تھوڑا 23 سال کی مدت میں نازل کیا گیا ہے۔ وہ تنزیل بھی ہے، انزال بھی ہے۔ تو ہم نے اس کو نازل کیا ہے، مبارکن، اور یہ کتاب برکت والی ہے، مبارک ہے، اس میں سب کے لیے خیر ہے، برکت ہے۔ فاتبعوہ، اب اس کی اتباع کرو، واتقوا لعلکم ترحمون، اور پھر اللہ کے احکام کا لحاظ رکھو، اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے کی کیا معنی ہے؟ ایسا نہیں ڈرنا ہے، تقویٰ بولے تو ایسا نہیں ڈرنا ہے جیسے کسی پہلوان کو دیکھ کے ہم ڈرتے ہیں، یا کسی جن کو دیکھ کے ہم لوگ تھر تھر کانپتے ہیں، ایسا اللہ کو دیکھ کے نہیں ڈرنا ہے۔ یہ مطلب ہے ڈرنے کا، تقوی کا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا ہے، اور یہ لحاظ رکھنا ہے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، یہ خوف ہے اس سے، اللہ سے ایسا ڈرنا ہے۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين۔ اب آپ قرآن مجید کی نزول کی ضرورت کیا پیش آئی؟ اس کی یہ ضرورت پیش آئی کہ اگر قرآن مجید نازل نہیں ہوتا تو کہتے کہ جی جو نہیں وہ تو یہود پر نازل ہو گئی تھی کتاب، اور انجیل جو ہے عیسائیوں پہ نازل ہو گئی تھی، ہمارے پاس تو کوئی کتاب نہیں آئی، اب ہم کو ایمان لانے کی، ہم کو بات ماننے کی ضرورت نہیں، یہ حجت تمہاری نہ ہو، اس لیے ہم نے اس کتاب کو نازل کر دیا ہے۔ اور یہ تمہارا کہنا کہ ہم کو نہیں معلوم وہ کیا کتاب ہے اور ہم اس سے غافل ہیں، یہ حجت نہیں ہو سکتی۔ او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، یا یہ بھی کہہ سکتے تھے تم کہ ہم پر کوئی کتاب نازل کی جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت والے ہوتے تھے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم، اب یہ کتاب تمہارے رب کی جانب سے صاف صاف تعلیمات لے کر آئی ہوئی ہے۔ بینہ کے معنی صاف صاف، قرآن مجید کی کوئی تعلیم میں ابہام نہیں ہے، جو حکم دیتا ہے قرآن، اس لیے اب قرآنی احکام کو نکالنے کے لیے، استفادے کے لیے کوئی نکات کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کھینچتان کر کے ادھر سے نقطہ لا رہے ہیں، ادھر سے نقطہ لا رہے ہیں، نکات کی نہیں ہے ضرورت یہاں، اس کی تعلیمات صاف ہے پورے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے زنا کے قریب مت جاؤ، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزہ رکھو، حج کرو، وعدے کی تکمیل کرو، ناپ تول میں کمی مت کرو، صاف صاف تعلیمات ہے اس۔
اس کو کوئی کھینچ تان کر کے ادھر ادھر سے لانے کی ضرورت نہیں ہے. بینات ہے، یہ صاف تعلیمات ہے پورے کے پورے. بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، اور یہ کتاب میں ہدایت بھی ہے سب کے لیے اور رحمت اور مہربانی بھی. اس کی تعلیمات ایسی ہیں کہ لوگوں پہ اس پر رحم ہوتا ہے. فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، اب اللہ کی آیتوں کو جو جھٹلائے سب کے باوجود، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے. وصدف عنہا، اور پھر اوپر الٹا یہ کہ مشرکین خود تو انکار کرتے تھے لیکن ان کا اور بڑا ظلم یہ تھا کہ لوگوں کو بھی روکتے تھے. سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب، خبردار ہو جاؤ کہ جو لوگ اللہ کے اس راہ حق سے لوگوں کو روکیں گے ان کو ہم بدترین عذاب کا مزہ چکھائیں گے. بما کانوا یصدفون، ان کی رکاوٹ بننے کی وجہ سے. اس واسطے جو تحریکیں صاف ستھری دین کے کام کر رہی ہیں اس میں رکاوٹ پیدا کرنا اللہ کی اس وارننگ کا مقابلہ کرتا ہے. جو لوگ اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں صحیح اس میں رکاوٹیں پیدا کر دیں گے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو وارننگ ہے اس کا مقابلہ ہو جائے گا. سوء العذاب بما کانوا یصدفون، ان کی رکاوٹیں پیدا کرنے کی وجہ سے ان کو ہم بدترین عذاب قیامت کے دن چکھائیں گے. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ ويأتي ربك ويأتي بعض آیات ربك، فرما رہے ہیں کہ اب اتنے صاف صاف تعلیمات، اتنے صاف صاف وضاحت آنے کے باوجود اب کیا انتظار ہے؟ کیا بڑی آیتوں کے آنے کا انتظار ہے؟ بڑی آیتوں سے مراد جیسے حدیث شریف میں بتایا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے جو ہے وہ جو بڑی بڑی علامتیں ہوں گی. چنانچہ حضور نے فرمایا کہ سورج جو مشرق سے نکلتا ہے وہ قیامت کے قریب مغرب سے نکلے گا. اب مغرب سے سورج نکلنے کے بعد اگر کوئی ایمان لاتا ہے اس کا ایمان معتبر نہیں. اب یہ تو کھلی نشانی اور خدا کا اعلان آنے کے بعد بدلنا نہیں ہے. یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی سکرات کے وقت ایمان لائے، ساری زندگی دیکھا کہ اب سکرات میں برے برے فرشتے وغیرہ نظر آ رہے ہیں. سکرات بولتے ہی اسی کو ہے کہ ادھر کے عالم کے حالات کھلنے لگ جاتے ہیں، فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، ادھر کے حالات کھلنے لگتے ہیں. اب اس وقت گھبرا کے بولا کہ میں اب ایمان لاتا ہوں، اب ایمان معتبر نہیں. سکرات کے عالم میں حضور نے فرمایا کہ توبہ اس وقت تک قبول کی جائے گی جب تک کہ غرغرہ نہ لگے، سکرات میں نہ آئے. سکرات تک جو کچھ اس کے حالات ہے اس کا اعتبار ہوگا. اگر کوئی آدمی سکرات داخل ہونے تک مومن تھا، نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، اپنے آپ کو مومن کہتا تھا، اور سکرات کی تکلیف میں کچھ اس کی زبان سے غلط سلط الفاظ نکل بھی گئے، وہ ایمان پر اس کا خاتمہ بھی خیر ہو گیا ہے، مومن ہے وہ. کیوں؟ سکرات کی بات کا اعتبار نہیں، نہ سکرات کے ایمان کا اعتبار ہے نہ اس وقت کے کفر کا اعتبار ہے، تو اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا ہے. تو فرما رہے ہیں کیا بڑی آیتوں کے آنے کا انتظار ہے؟ بڑی آیتوں کے آنے کے بعد سے مراد یہ ہے کہ آج سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا ظاہر ہونا، یہ ایسی بڑی آیت کے آنے کے بعد پھر جب کوئی بدلے گا تو اس وقت کے ایمان کا اعتبار نہیں ہوگا. او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک، یا آپ کے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں جو قیامت کے قریب ہونے والی ہے. اور جیسے حضور نے فرمایا کہ زمین میں زمین دھس جائے گی، ایک جزیرۃ العرب میں دھسے گی، ایک مشرق میں دھسے گی، ایک مغرب میں دھسے گی. اور فرمایا کہ عدن سے، حدیث صحیحہ میں ہے، عدن سے اب اس کی کیا تشریح ہوگی آئندہ اور کیا حالات پیدا ہوں گے اللہ اعلم.
فرمایا کہ عدن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہاتھ کے لائے گی سامنے. مطلب میں سمجھتا ہے کہ بم ہم جو نکل رہے ہیں، یہ لڑائیاں، یہ وہ جو نیوکلیر بم ہے، وہ آگ ہی ہے، وہ لوگوں کو ہاتھ کی لائے گی. شاید جھگڑے اٹھک سے شروع ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ عدن سے آگ نکلے گی. یہ آیتیں حضور نے 10 نشانیاں اس کی بتائی. یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها. فرمانا ہے کہ کوئی آیتیں، یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیاں آیتیں ظاہر ہونے کے بعد کسی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا. ان کو دیکھ کے ابھی بدلے گا، اب معتبر نہیں ہے ایمان. لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے مومن نہیں تھا، او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا کوئی نیک عمل کرنا چاہے گا تو پھر اب اس کا نیک عمل اس کے بعد اس کو فائدہ نہیں دے گا. قل انتظروا انا منتظرون. ٹھیک ہے، جب آپ ان بڑے بڑے عذاب کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اے رسول آپ کو فرما دیجیے علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے ہم بھی تمہارے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود، نصارہ اور مشرکین سبھی کو خبردار کیا ہے اور فرمایا ان الذین فرقوا دینہم، اور امت اسلامیہ کو بھی جو بعد کے دور میں مختلف حالات جنہوں نے پیدا کیے، فرمایا ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے دین میں فرقہ بندی کی، ٹکڑے ٹکڑے. فرقہ بندی کیسی ہوتی؟ اللہ رسول کی تعلیمات چھوڑ کے اپنے من کے باتیں چلانا، اس سے فرقہ بندی ہو جاتی. کوئی تنظیم جو ہے ٹکڑے کب ہوتے اس کے؟ اپنے اغراض کو اگر آپ سامنے لا لیے تو لازماً کہ دوسرا ماننے تیار نہیں ہوتا اس کو. اور جب آپ اللہ رسول کی تعلیمات پر چلیں گے تو کسی کے خلاف بھی پڑتا ہے تو وہ کہیں گا کہ بھائی اللہ رسول کا حکم ہے. اتفاق ہو جاتا اس میں. اختلاف کی وجہ یہ ہوتی کہ اصول ضابطوں کو چھوڑ کر اپنے اغراض سامنے لاتے، جماعت ٹوٹ جاتی. اب دنیا میں بھی جتنے پارٹیاں، آپ دیکھو کتنے پارٹیاں بنتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ اغراض اپنے سامنے آ جاتے ہیں، لا لیتے ہیں، تو وہ غرض تو کوئی مانتا نہیں. ہر ایک اپنی غرض کو جب ضابطہ، قانون، سچائی کو معیار ہی نہ بنایا جائے، اپنے اغراض کو معیار بنایا جائے تو ٹکڑے ہونا لازمی ہے. اس لیے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے پیدا کر دیے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ کا جیسا حال ہوا میری امت کا بھی ہوگا. اور فرمایا کہ افترقت بنو اسرائیل، بنو اسرائیل 72 فرقۃ، 72 فرقے ان کے بن گئے. وستفترق امتی علی 73 فرقۃ، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. صحابہ نے فرمایا کہ پھر اللہ کے رسول معاملہ کیسا ہوگا پھر؟ تو فرمایا کہ ان میں کا ایک ناجی ہوگا، فرقہ ناجیہ، نجات پانے والا ایک فرقہ ہوگا. تو صحابہ نے ہماری سہولتوں کے لیے پوچھ لیا، فرمایا اللہ کے رسول کہ اس کی کیا علامت ہے، کون ہوگا فرقہ ناجیہ؟ تو فرمایا ایک انتہائی جامع حضور نے لفظ فرمایا ما انا علیہ، وہ طریقہ جس پر میں ہوں، وہ اصحابی، اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں، جو ان پر قائم رہیں گے، میرے طریقے پر، صحابہ کی جماعت پہ. تو ہمارے علماء نے اس سے نکالا کہ سنت جماعت، سنت رسول جماعت صحابہ، ما انا علیہ واصحابی. شیعہ لوگ بھی بولتے ہیں ہم لوگ اہل سنت ہے، بولتے لوگ بولتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں.
تو حضور نے فرمایا کہ جس پر میں اور صحابہ، اور پھر ہدایت بھی فرمائی کہ علیکم بسنتی، میری سنت کی اتباع کرو، سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو تھامو۔ تو معیار جو ہے صحابہ کو بنایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے، جو کام ہے آج اس کو وہ دور پر دیکھا جائے گا وہاں تھا یا نہیں تھا، وہاں نہیں تھا رد کر دو۔ نہیں وہ بولے ابن عابدین نے جو ہے در مختار میں لکھا ہے کہ جناب علی وہ ان کی اپنی رائے ہے، ابن عابدین کی رائے سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ وہی پھر وہ حدیث میں ہے نہیں ہے، صحابہ کے دور میں تھا نہیں تھا، ابن عابدین کی رائے سے ہم کیا کریں گے؟ شامی نے لکھا ہے کہ ایسا ایسا ہوتا ہے، لکھ لو، ہم پر لازمی نہیں ہے، ہمارے پر ہے سنت رسول یا صحابہ کی اتباع۔ صحابہ کے دور میں اگر وہ چیز تھی، اور حضور نے تو خلفاء راشدین کے بارے میں جو اور تاکید فرمائی کہ تم پر لازم ہے، تو معیار قرار دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت، اپنی سنت کو اور خلفاء راشدین کے طریقے کو، اور اسی طرح صحابہ کے طریقے کو۔ تو اس کی وجہ سے بڑی بآسانی ہو گئی امت کے لیے، اتفاق کے لیے، اتحاد کے لیے، دین کو مضبوط کرنے کے لیے، سمجھنے، اور دین کی بقا کی ضمانت ہو گئی ہے کہ وہاں دیکھو، ان کو دیکھو اور چل، اپنے من مانی طریقے مت نکالو۔ کہ یہ فرمایا کہ وَكَانُوا شِيَعًا، اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ جب اپنی اغراض پر کاروائی چلے گی تو ٹکڑے ہونا لازمی ہے۔ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، آپ کو اس سے کوئی تعلق نہیں، ان کے ان فرقوں سے، اس ٹکڑے سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ، اب وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں کام، وہ ذمہ دار ہے اس کے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو روز قیامت باخبر فرمائے گا۔ اصل میں تو یہ آیت یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ان کو تنبیہ کی گئی ہے، مگر مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں امت کو بھی تعلیم موجود ہے، امت کو بھی ہدایت دی گئی ہے۔ اس میں یہ فرقے ٹکڑوں میں تقسیم نہیں ہونا، اور ایک جماعت کو لازم پکڑو۔ جماعت بولے تو جماعت صحابہ ہے، جماعت کو لازم پکڑو بولے تو آپ بولیں گے کون سی جماعت ہے؟ اب صحابہ کی جماعت ہے، صحابہ کی جو جماعت ہے، صحابہ کے دور میں جو عقائد تھے، صحابہ کے دور میں جو فکر تھی، اس کو مضبوطی سے پکڑو، اس سے مت نکلو۔ یہ ہے، ورنہ آپ تو کئی جماعتیں ہیں نا، وہ لوگ بولیں گے آئیے ہماری جماعت ہے، آئیے، حضور نے فرمایا جماعت کو پکڑو۔ تو انما امرهم الى اللہ، اور یہ جو اہل سنت کا جو طریقہ ہے الحمدللہ آج بھی امت اسلامیہ اس پر قائم ہے، اور امت میں جو طبقات اس وقت موجود ہے یہ سارے کے سارے اہل سنت اور حق پر ہے، اور حضور کی سنت کو سب تھامے ہوئے ہیں۔ پرسوں میں وہ کتاب دیکھ رہا تھا، بانی جامع نظامیہ نے حقیقت الفقہ کے آخر میں ایک نوٹ لکھا ہے۔ حقیقت الفقہ حضرت بانی جامع نظامیہ نے اہل حدیث کی رد میں لکھے 2 جلدیں۔ تو اہل حدیث کا جو مسلک سے ہم کو اختلاف ہے وہ ہے تقلید، کہ شخصی تقلید کو حنفی، شافعی، مالکی کو ہم مانتے ہیں، اور وہ شخصی تقلید کو نہیں مانتے ہیں۔ یہی بڑا مسئلہ ان کے ہمارے درمیان میں اختلاف کا ہے۔ تو بانی جامعہ نے پورے دلائل کے ساتھ جو ہے تقلید کو ثابت کیا ہے کہ اگر کوئی حنفی بنتا ہے، شافعی بنتا ہے، مالکی بنتا ہے، ٹھیک ہے،
لیکن اخیر میں حضرت نے ایک نوٹ لکھا بڑا کام کا. حضرت نے لکھا کہ دیکھیے یہ تو دلائل کی روشنی میں روایات کی روشنی میں بات کہی گئی ہے، لیکن جہاں تک بھائی اہل حدیثوں کا معاملہ ہے، کتاب اصل چیز تو کتاب و سنت کی اتباع ہے، اور کتاب و سنت کی اتباع کے تو وہ دعوے دار ہیں. وہ لوگ بھی بولتے ہیں کتاب و سنت. اس لیے اہل حدیث حضرات کو دین سے خارج نہ کیا جائے، ان کو گمراہ نہ کہا جائے، اور جو لوگ اس قسم کے کام میں مصروف ہیں ان کو حضرت نے ڈانٹا بھی ہے کہ پوری کوششیں ان کی اس میں لگی ہوئی ہیں کہ امت کی جماعتوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا جائے. دیکھیے ان کی فکر. اب ان کے خود ماننے والے اس پر قائم نہیں ہیں. بانی جامع نظامیہ کو ماننے والے خود اس پر قائم نہیں. حضرت کی دیکھیے ہدایت کتنی عمدہ ہے. تو فرما رہے ہیں لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. ہماری مہربانی کا یہ عالم ہے کہ جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 کا ثواب دیں گے. مہربانی ہماری. اور مہربانی کا حال دیکھیے من جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها. کسی نے گناہ کیا تو 10 گناہ کا اس کو کی سزا نہیں ملے گی. اس کو ایک ہی گناہ کا، لیکن نیکی کیا تو ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیوں کا اجر. یہ مہربانی نہیں ہے، رحم و کرم نہیں ہے. وہم لا یظلمون. اور کسی پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.